دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی محل نہ برٹش خاندان کا بکنگم پیلس ہے، نہ سعودی کنگ کا محل اور نہ ہی قطر کے امیر کا محل، بلکہ وہ موجود ہے ایشیا کی ایک چھوٹی سی کنٹری برونائی میں، ایک چھوٹی سی سلطنت جس کا سلطان دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتا ہے، سلطان حسن البولکیہ۔ ان کے محل میں گولڈ اتنا عام ہے کہ محل کا کونا کونا اس سے بھرا ہوا ہے۔ دروازے، دیوار، کرسیاں اور میز، ہر جگہ قیمتی سونا چمکتا ہوا دکھتا ہے۔ مگر برونائی صرف دولت کا نام نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت ہے جہاں ہر راستہ ایک نیا راز کھولتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں سلطان کی مرضی ہی قانون ہے اور جہاں ان کے حکم کے آگے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چپ ہو جاتی ہیں۔ برونائی ایک چھوٹی لیکن نیچرل ریسورسز سے مالا مال کنٹری ہے، جہاں کے رولر حسن البولکیہ ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں جو راز، شان اور طاقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ 1967 سے ابھی تک یہ برونائی کے تخت کے اکیلے مالک ہے اور کوئین ایلزابتھ II کے انتقال کے بعد اب وہ دنیا کے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کرنے والے بادشاہ بن چکے ہیں۔ یہ کہانی صرف وقت کی نہیں بلکہ اس دولت کی ہے جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ کئی انٹرنیشنل سورسز نے رپورٹ کیا ہے کہ حسن البولکیہ کی پرسنل نیٹ ورتھ $30 بلین سے بھی زیادہ ہے، اور یہ بہت محتاط اندازے ہیں۔ ان کی اصل ویلتھ کے بارے میں ابھی تک کسی کو علم نہیں ہو سکا۔ ان کی شان و شوکت اور لگژری لائف سٹائل کے پیچھے برونائی کے تیل اور گیس کے وہ ذخیرے ہیں جو زمین کے نیچے سونا بن کر چھپے بیٹھے ہیں۔ ہر بیرل تیل اور ہر قطرہ گیس سلطان کی دولت میں ایک اور زیرو کا اضافہ کرتا ہے۔ پر برونائی کے سلطان ان شاہی خاندانوں میں سے نہیں ہیں جو اپنی دولت کو چھپاتے ہیں۔ ان کے پاس ہے دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ کار کلیکشن، جس میں حیرت انگیز طور پر 7,000 گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ کوئی عام کلیکشن نہیں بلکہ اس میں ہیں 600 رولز رائس، 450 فراریز اور 3,880 بینٹلے، اور اس کلیکشن کا سب سے نیا پیس ہے ایک 24 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ رولز رائس سلور، جسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کے طور پر درج کیا ہے۔ ایک ایسی گاڑی جو نہ صرف چمکتی ہے بلکہ سلطان کے اس مہنگے شوق کی ایک جھلک بھی دکھاتی ہے۔ سلطان کی اس کار کلیکشن کی قیمت اندازاً $5 ارب کے قریب مانی جاتی ہے۔ زمینی سواریوں سے ہٹ کر آسمان کا رخ کیا جائے تو ان کی پرائیویٹ جیٹ فلیٹ بھی کسی سے کم نہیں۔ ایک گولڈ پلیٹڈ بوئنگ 747-400 جس کی قیمت لگ بھگ $40 کروڑ ہے، مگر سلطان اسے جہاز نہیں بلکہ اڑتے ہوئے محل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ کرسٹل شینڈلیئرز، سونے کے واش بیسنز اور لگژری انٹیریئر پہ $12 کروڑ الگ سے خرچہ کیا گیا ہے، اور یہ سب صرف کمفرٹ نہیں بلکہ لوگوں کے خیال میں یہ طاقت اور پیسہ دکھانے کا ذریعہ ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ سلطان نے اپنی بیٹی کو بھی برتھ ڈے گفٹ میں پرائیویٹ جیٹ گفٹ کیا تھا۔ کل ملا کر سلطان کے پاس 17 ایئر پلینز ہیں جو ان کی پرائیویٹ کلیکشن ہے، اور ہر ایک جہاز میں سونے کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے برونائی کے سلطان زمین تو زمین، آسمان کے شہنشاہ بھی کہلائے جاتے ہیں۔ سلطان کی پرسنالٹی کے اور بھی کئی دلچسپ پہلو ہیں، جیسا کہ وہ رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ کے ایک سرٹیفائیڈ پائلٹ ہیں، اور اپنے پسندیدہ باربر کو لندن سے برونائی بلا کر صرف ایک ہیئر کٹ پر $21,000 خرچ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لگژری لائف سٹائل کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ سلطان ایک آرٹ کلیکٹر بھی ہیں جنہوں نے مشہور فرینچ پینٹر رینوار کی پینٹنگ $7 کروڑ میں خریدی تھی۔ خرچہ کرنے میں یہ اتنے کھلے ہاتھ کے ہیں کہ 1996 میں اپنی 50ویں برتھ ڈے پارٹی پر انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں $3 کروڑ بہا دیے، جس میں مائیکل جیکسن کو پرفارمنس کے لیے ہی $2.25 کروڑ ادا کیے گئے۔ اس دوران پورے ملک میں 2 ہفتے کی چھٹی منائی گئی، اور خاص اس اوکیزن کے لیے پورا ایک نیا اسٹیڈیم بنوایا گیا جس میں دنیا بھر سے 60,000 رائل گیسٹ نے شرکت کی۔ پر اصل حیرانی کی بات یہ تھی کہ برتھ ڈے پارٹی میں آئے رائل گیسٹ کو اصلی سونے کے میڈلز دیے گئے۔ محل کی بات کی جائے تو یہ فلیپینو آرکیٹیکٹ لیانڈرو لاکسنز نے ڈیزائن کیا، جبکہ انٹیریئر ڈیزائن خوان چیو سے ڈیزائن کروایا گیا، جنہوں نے مشہور زمانہ برج العرب کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔
1984 में इस महल की कंस्ट्रक्शन पर $1.5 अरब का खर्चा आया, ठीक उतना ही जितना खर्चा बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में आया था। ये महल, जिसे नूरुल ईमान कहते हैं, पेरिस के वर्साइल पैलेस से भी 3 गुना बड़ा है। इसमें हैरत अंगेज तौर पर 1788 कमरे, 257 बाथरूम्स, 5000 मेहमानों के लिए बैंक्वेट हॉल, एक मस्जिद, 110 गाड़ियों के लिए गैराज, 200 पोलो पोनीज के लिए एयर कंडीशनड स्टेबल और 5 स्विमिंग पूल्स मौजूद है। और सबसे खास बात, इसका डोम 22 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। महल का हर कोना शान और शौकत की दास्तान सुनाता है। सोने और मार्बल के फर्श, दरवाजे और दीवारों पर नक्श निगारी। इस महल में टोटल 550 से भी ज्यादा गोल्ड शैंडलियर्स और 18 एलिवेटर्स मौजूद है। कहा जाता है कि सुल्तान का महल महल नहीं बल्कि एक पूरा छोटा शहर है। ये महल, जिसे इस्ताना नूरुल ईमान कहा जाता है, इसमें टोटल 17 फ्लोर्स हैं और इसका टोटल फ्लोर एरिया 21 लाख स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। अब यहाँ आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इतने बड़े महल में सुल्तान और उनकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। इस काम के लिए महल में इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स का इस्तेमाल होता है। ये महल सिर्फ सुल्तान का घर नहीं बल्कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और ब्रुनाई की गवर्नमेंट का हेड क्वार्टर भी है। यहाँ से मुल्क के तमाम बड़े फैसले किए जाते हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया सिर्फ अमीर तरीन बादशाह ही नहीं, वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी और होम मिनिस्टर भी। 2004 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ने उनके इख्तियारात को मजीद मजबूत बना दिया था। उन्हें कानून से बालातर पोजीशन दी गई है, चाहे वो उनकी सरकारी हैसियत हो या पर्सनल। अब यहाँ आपको ये सब देखकर लग रहा होगा कि ब्रुनाई एक लिबरल कंट्री होगी, पर ऐसा नहीं है। उनकी हुकूमत का सबसे अहम पहलू शरिया कानून का नाफिज करना है। 2019 में सुल्तान ने इस्लामी कानून को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया। इस कानून के तहत एडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी करने वाले को पत्थर मार मार कर मौत देने की सजा दी जाती है, जबकि चोरी करने पर हाथ काटने जैसी सजाएं भी हैं। ये इकदाम दुनिया भर में सख्त तनकीद का निशाना बना, जिसके नतीजे में लंदन और पेरिस में सुल्तान के लग्जरी होटल्स के बाहर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड किए गए। ब्रुनाई में अल्कोहल और पोर्क पर तो सख्त पाबंदी है ही, पर यहाँ तंबाकू नोशी करना भी इल्लीगल है। फतवे सिर्फ सरकारी मुफ्ती ही जारी कर सकते हैं और उनके फतवों का मजाक उड़ाना भी काबिले सजा जुर्म है। यहाँ जुम्मे की नमाज में तमाम मर्दों को शामिल होना लाजमी है और तमाम औरतों पर फर्ज है कि वो अपने कपड़े ऐसे पहने कि जिस्म पूरा ढका हुआ हो। इन तमाम सख्तियों के बावजूद ब्रुनाई में कुछ चीजें बिल्कुल मुफ्त हैं, जैसा कि एजुकेशन और मेडिकल। यहाँ किसी किस्म का इनकम टैक्स भी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के बहुत से सिटीजन्स अपने सुल्तान से मोहब्बत करते हैं और उन्हें अवाम का सुल्तान कहते हैं। उनका मानना है कि शरिया कानून ने मुल्क को पुरअमन रखा हुआ है और क्राइम की परसेंटेज कम की है। मगर वहीं बहुत से लोगों को ये मुल्क बहुत बोरिंग लगता है और वो थोड़ी आजादी के लिए मलेशिया के शहर मिरी की तरफ निकल जाते हैं, जहां अल्कोहल और आजाद माहौल मिलता है। सुल्तान हसन अल बोल्किया की पर्सनैलिटी कई कंट्रोवर्सीज का शिकार भी रही है। उन पर इल्जाम लगा था कि वो अपने भाई जाफरी के साथ प्राइवेट पार्टीज में शामिल होते रहे हैं। 1997 में मिस यूएसए शनून मार्केटिक ने सुल्तान और उनके भाई पर केस किया था, ये दावा करते हुए कि उन्हें होस्टेज बनाया गया और गलत काम करने पर मजबूर किया गया। लेकिन यूएस कोर्ट ने सोवरेन इम्यूनिटी की वजह से सुल्तान के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया, जिससे ये जाहिर होता है कि वो पैसे के साथ साथ भरपूर ताकतवर शख्स भी है। इसके अलावा 1990s में एक और स्कैंडल हुआ था, जिसे एमेंटियो क्राइसिस कहा जाता है। ब्रुनाई के सुल्तान के छोटे भाई प्रिंस जाफरी बोल्किया पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अरबों डॉलर्स की शाही दौलत का गलत इस्तेमाल किया था। उन्होंने लग्जरी यॉट्स, प्राइवेट जेट्स और हजारों कीमती गाड़ियों पर पानी की तरह पैसा बहा दिया। इसकी वजह से ब्रुनाई की रेपुटेशन को अच्छा खासा झटका लगा और ब्रुनाई की रॉयल फैमिली में भी टेंशन्स पैदा हुई। आखिरकार सुल्तान ने अपने भाई से कंट्रोल छीन लिया और उन्हें मुल्क बदर कर दिया। ब्रुनाई एक ऐसी सल्तनत है जहां का एक हिस्सा लग्जरी की दास्तान बयान करता है तो दूसरी तरफ सख्त इस्लामी कानून अप्लाई होता है।
پر ان سب کے علاوہ کچھ ایسے فیکٹس بھی ہیں جو شاید آپ نے برونائی کے بارے میں پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ برونائی لفظ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے دیٹس اٹ۔ اس کا پورا نام نیگیرا برونائی دارالسلام ہے، جہاں نیگیرا کا مطلب ہے کنٹری اور دارالسلام کا مطلب ہے پیسفل رہنے کی جگہ۔ برونائی سے نکلنے والا آئل اور گیس ملک کی 90% اکنامی چلاتا ہے۔ ورلڈ وار 2 میں آئل کی کمی کی وجہ سے جاپان نے برونائی پر قبضہ کر لیا تھا اور پھر برٹشرز نے اسے جاپان سے آزاد بھی کروایا۔ 2013 میں برونائی شارک فننگ یعنی شارک کی پونچھ کاٹنے پر بین لگانے والی پہلی ایشین کنٹری بنی۔ برونائی میں ایجوکیشن پر بہت زور دیا جاتا ہے اور یہاں کا لٹریسی ریٹ دنیا کے کئی ملکوں سے بہتر ہے، جو 98% کے قریب ہے۔ یہاں کی کرنسی برونائی ڈالرز ہے، جو سنگاپور میں بھی چل سکتی ہے۔ کیمپونگ ایئر، جسے وینس آف دا ایسٹ بھی کہا جاتا ہے، برونائی ریور پر پانی کے اوپر بنی ایک پرانی بستی ہے جو برونائی کے قدیم کلچر کی جھلک دکھاتی ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔